اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب ہم نے اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ تخلیق کائنات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں اپنے حبیب کو بھیجنا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور کائنات کو وجود ملا ہے، یوں بھی سمجھ لیں کہ کائنات کو وجود ملا ہے محمد کے صدقے، کائنات کو وجود ملا ہے محمد کے صدقے، اور ساری کائنات کے اندر موجود تمام مخلوقات کو بھی وجود ملا ہے محمد کے صدقے۔ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، کوئی مفتی مجھ پر فتویٰ نہ لگائے گا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 نبی آئے، ان سب کو وجود ملا، نبوت ملی محمد کے صدقے۔ جب سب کچھ بنا ہے محمد مصطفیٰ کے لیے، کائنات حضور کے لیے بنائی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی ان کی امتیں پیدا کی محمد مصطفیٰ کے لیے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے، مالک تو کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے تو غلط نہیں کہہ رہا، کہنے والا تو ہے، سنانے والا نبی ہے۔ اللہ تو نے کہا ہے، ہمارے نبی نے بتایا ہے، تو نے ہمارے نبی کو کہا محبوب آپ کے لیے پیدا کیا۔ جب حضور کے لیے پیدا کیا تو اتنی لمبی لسٹ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ وجود کائنات کو وجود بخشتے ہی جس کے لیے بنائی تھی اس کو بھیج دیتے، جس کے لیے بنائی تھی اس کو بھیج دیتے۔ یہ کیا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کا سلسلہ چلایا، ان کے زمانے، ان کی امتیں، ان کے حالات و واقعات۔ اللہ بنایا حضور کے لیے تھا تو آدم کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ بنایا حضور کے لیے تھا تو نوح کو کیوں بھیجا؟ اللہ بنایا حضور کے لیے تھا تو ابراہیم کو کیوں بھیجا؟ بنائی کائنات محمد کے لیے تھی، اسماعیل کو کیوں بھیجا؟ اللہ کائنات محمد کے لیے بنائی، بھیجا ہے عیسیٰ کو، بھیجا ہے یعقوب کو، بھیجا ہے یوسف کو۔ تو سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب سمجھیے میری بات۔ اللہ کہتے ہیں بنائی تو حضور کے لیے، بنائی تو حضور کے لیے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ سامنے اشتہار لگا ہوا ہے، اس اشتہار کے اوپر ایک عنوان لکھا ہے اور درمیان میں ایک بڑا سارا نام لکھا ہے۔ ایسے ہی آپ سب اشتہار پڑھتے ہیں، یہ اشتہار کسی دوسرے گاؤں کا ہے، کسی دوسرے شہر کا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یار جلسے تو ہوتے ہیں، کانفرنسیں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ کانفرنس خاص اس لیے ہے کہ اس میں وہ فلاں مہمان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اوپر لکھا ہے مہمان خصوصی، ٹھیک ہے، یا لکھا ہے خصوصی خطاب، پتہ یہ چلا کہ یہ اس محفل کا، اس معراج مصطفیٰ کانفرنس کا مہمان خصوصی وہ فلاں صاحب ہے۔ اشتہار دیکھا، آپ نے کہا کہ یہ تو بڑے اللہ والے ہیں، بڑے مجاہد ہیں، مبلغ ہیں، میں نے ان کی بات سننے فلاں جگہ جانا، ٹھیک ہے، آپ یہاں سے سفر کر کے اس گاؤں میں پہنچے جہاں پروگرام تھا، جب وہاں دیکھا تو اسٹیج لگا ہوا ہے اور اسٹیج کے سامنے مجمع بھی موجود ہے، لیکن ابھی لوگ کچھ آ رہے ہیں، کچھ راستے میں ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں، تو اس دوران اسٹیج پر یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب ہیں وہ تلاوت کر رہے ہیں، پھر ایک اور صاحب آتے ہیں وہ نعت پڑھتے ہیں، پھر ایک اور آتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں، پھر کوئی نعت پڑھتا ہے، پھر کوئی تقریر کرتا ہے، پھر کوئی اور صاحب تقریر کرتے ہیں۔ تو آپ انتظامیہ سے پوچھ سکتے ہیں جناب آپ نے اشتہار میں تو فلاں صاحب کا نام لکھا تھا کہ وہ مہمان خصوصی ہیں، میں ان کو سننے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے، ان کا پیغام سننے کے لیے میں فلاں جگہ سے سفر کر کے آیا ہوں، جب پروگرام کا مہمان خصوصی وہ فلاں بزرگ ہے تو یہاں اسٹیج پر کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، جو مہمان خصوصی ہے وہ کیوں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو انتظامیہ والے جواب دیں گے بھائی بات یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کے اوپر اس میں لکھا مہمان خصوصی، اصول یہ ہے
مہمان خصوصی تب آتا ہے جب محفل سج چکی ہوتی. بات سمجھ آ رہی؟ مہمان خصوصی تب آتا ہے جب محفل سج چکی ہوتی ہے، جب انتظامات مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، استقبال کرنے والے پہلے سے موجود ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ مہمان پہلے آ جائے، استقبال کرنے والے بعد میں آئے، مہمان پہلے آ جائے، بات سننے والے بعد میں آئے. کہا نہیں، اصول یہ نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ جب مہمان خصوصی تب آتا ہے جب محفل سج چکی ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، میری محبت نے تڑپ تڑپ کر جواب دیا کہ میرے آقا محمد عربی مکی مدنی ہاشمی قریشی، وہ میرے آقا، وہ اس بزم ہستی کے مہمان خصوصی بن کر آئے.